بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، تازہ ترین معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وعدے کے مطابق، اور بڑی خبر ہے، بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور وہ بڑی خبر ہے کہ جس کے حوالے سے جس کا خواب آپ نے عمران خان کے ووٹرز نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ مل کر دیکھا تھا، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور عمومی طور پر تمام پاکستانیوں کے لیے یہ بڑی خبر ہے۔ آغاز ہو گیا ہے انتخابی اصلاحات کا، اور قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے اندر جو ہے وہ الیکشن اصلاحات کا بل کثرت رائے سے منظور ہو گیا ہے۔ جی بالکل، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ انتخابی اصلاحات جس کا بیڑا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اٹھایا تھا، جس میں اہم ترین معاملہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کا، جس میں اہم ترین معاملات ہیں دیگر کے کیسے حلقہ بندیوں کو نئے سرے سے ترتیب دیے جانا ہے، جو کہ آبادی کو دیکھا جائے گا اور ووٹرز کو دیکھا جائے گا۔ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے اس حوالے سے کہ حلقہ بندی جو ہے وہ ووٹرز کی بنیاد پر کی جو ہے وہ آبادی کی بنیاد پر کی، اس دفعہ حلقہ بندیاں آبادی کی بجائے ووٹرز کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں۔ پہلے جو ہے یہ آبادی کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ یہ اہم ترین انتخابی اصلاحات ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کا آج اجلاس تھا، اور اس کے اجلاس کے اندر حیران کن طور پر یہ جو ترامیم ہیں یہ کثرت رائے سے جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہیں۔ یعنی کہ اگرچہ بعض اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے اس حوالے سے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ انہیں اس حوالے سے جو ہے وہ تنقید کر رہے تھے، انہیں اس حوالے سے اختلافات تھے، اور اپوزیشن اس حوالے سے اعلان کر چکی تھی کہ وہ یہ ترامیم جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ پہلے اس حوالے سے جو ہے وہ آرڈیننس لایا گیا، آرڈیننس لانے کی باتیں کی جا رہی تھی۔ اب جو ہے وہ باقاعدہ ایک پروسیجر جو پارلیمانی ہمارا سسٹم ہے قومی اسمبلی کا، اور اس کے بعد پھر سینٹ کے اندر، اور اس کے بعد پھر اس کو دونوں ایوانوں سے پاس کرانا، اس کا ایک باقاعدہ جو آغاز ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ آغاز اس طرح سے ہوا کہ پارلیمانی امور کی جو کمیٹی ہے اس کے اندر یہ بل آیا، اور جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے الیکشن اصلاحات کا جو بل ہے وہ کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ اس میں کیا اہم ترین چیزیں؟ اس میں بڑی بات ہے کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے حوالے سے ترمیم یہ منظور کر لی گئی ہے۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ کتنا بڑا جو ہے وہ یہ معاملہ تھا، اس کے اوپر کتنا زیادہ شور ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ سینٹ الیکشن جو ہے وہ اوپن ووٹ سے کرائے جائیں۔ اس کے اوپر انہوں نے اپوزیشن جماعتوں سے تعاون کی درخواست بھی کی، لیکن اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے تعاون نہیں کیا گیا۔ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ چلا گیا، آرڈیننس حکومت نے جاری کیا تھا، اور الیکشن کمیشن کو کچھ ہدایات بھی دیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ اگرچہ پارلیمان کا کام ہے کہ وہ اس سارے پروسیجر کو آگے بڑھائے، آئینی ترمیم کرے، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کے مطابق اس میں کچھ اس معاملے کو بہتر کرنے کے لیے کچھ تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ وقت کم ہے، اور اسی طرح پرانے طریقے ہی سے سینٹ کے الیکشن کروائے گئے۔ اب باقاعدہ طور پر یہ قانون تو اس وقت بنے گا جب یہ پارلیمنٹ سے اس قانون کی منظوری ہو جائے گی۔ اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے کہ پہلے جو ہے وہ قومی اسمبلی سے منظور ہوگا، اس کے بعد سینٹ سے منظور ہوگا، اور پھر جب قانون بنے گا تو پھر یہ جاری کر دیا جائے گا صدر مملکت کے دستخطوں سے۔ لیکن اس وقت اس کا جو پروسیجر ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور جو بنیادی اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کر دی گئی ہے کہ قائمہ کمیٹی جو پارلیمانی امور کی ہے، جیسا اپوزیشن بھی یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی ہونی چاہیے، تو پارلیمنٹ کی پارلیمانی کمیٹی جو ہے جو پارلیمانی امور کی قائمہ کمیٹی ہے، انہوں نے سینٹ الیکشن اوپن ووٹ سے کرانے کی جو ترمیم ہے وہ منظور کر لی ہے، کثرت رائے سے منظور کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کی ترمیم بھی منظور کر لی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے لیے 2011 سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان مسلسل تحریک چلائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد 2013 کے الیکشن سے پہلے کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ افتخار چودھری صاحب نے یہ معاملہ جو ہے وہ روک دیا تھا۔ اسی دوران ایک اور انتہائی اہم ڈیولپمنٹ جو کل ہوئی، جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ نئے چیئرمین نادرا جو آ رہے ہیں طارق ملک صاحب، وہ اس حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حوالے سے خاصا کام کر چکے تھے۔ ان کی مختلف تحریریں بھی اس وقت اس حوالے سے جو ہے وہ سامنے آئی تھیں کہ کیسے نادرا اور الیکشن کمیشن مل کر اوورسیز پاکستانی، جن کی تعداد تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہے، جو مختلف ممالک میں رہائش پذیر ہیں، اور 60 سے 65 لاکھ کے قریب ووٹرز ہیں، ان کو کس طرح سے پاکستانی سسٹم کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایک انتہائی بڑا پروجیکٹ، بہت بڑا معاملہ، اس کے اوپر کام پہلے چلتا رہا، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی عمران خان نے یہ کوشش کی، معاملہ سپریم کورٹ کے اندر تھا، لیکن 2018 کے انتخابات کے اندر بھی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں مل سکا۔ لیکن اس کے بعد
اس وقت جو ہے وہ اس کے بعد جب ضمنی انتخابات ہوئے تھے 2018 کے انتخابات کے بعد، تو اس وقت جو ہے وہ ایک پریکٹس کی گئی کچھ حلقوں کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کو پائلٹ پروجیکٹ کے تحت ووٹ دینے کا جو اختیار ملا تھا اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے ایک پائلٹ پروجیکٹ لانچ کیا گیا۔ اس پائلٹ پروجیکٹ کے اندر مختلف طریقہ کار استعمال کیے گئے، الیکشن کمیشن نے ایک طریقہ کار اڈاپٹ کیا، اس حوالے سے کئی کمی اور کوتاہیاں بھی سامنے آئیں جس کے اوپر مزید ابھی کام ہونا باقی تھا، لیکن اس کے بعد یہ کام رک گیا۔ اس کے بعد پھر جب عمران خان کی حکومت آئی اس کے بعد انہوں نے مسلسل اس حوالے سے کوشش کی، اور پھر عمران خان نے گزشتہ دنوں اس حوالے سے اعلان بھی کیا، پھر آرڈیننس کا بھی ذکر آیا، آرڈیننس کی بات ہوئی جس کے اوپر اپوزیشن جماعتوں نے اعتراض کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس پروسیجر کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جاری رکھے ہوئے اور اب اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے آگے لا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشروط الیکشن لڑنے، 3 روز میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کی لسٹ جاری کرنے کی ترامیم بھی منظور کر لی گئی۔ یہ بھی ابتدائی خبر ہے، اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قائمہ کمیٹی نے 60 روز کے اندر سینٹ، اسمبلی اور بلدیاتی اداروں میں حلف نہ اٹھانے پر سیٹ خالی قرار دینے کی ترمیم بھی منظور کی، جبکہ حلقہ بندیاں آبادی کے بجائے ووٹرز کی بنیاد پر کرنے کی ترمیم منظور کر لی۔ یہ دونوں چیزیں ہم سمجھ لیتے ہیں، ایک جو ہے وہ حلقہ بندیاں اور دوسرا خالی سیٹ کو خالی قرار دینے کی جو ترمیم منظور کی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستانی آئین کے اندر کوئی ایسی پروویژن نہیں کہ اگر کوئی کسی بھی جگہ بلدیاتی ادارے کا کوئی رکن یا صوبائی اسمبلی کا کوئی رکن، قومی اسمبلی کا رکن یا کوئی سینٹ کا رکن اگر اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھاتا تو اس کی سیٹ خالی نہیں ہوتی اور اس حلقے کے عوام کو جو ہے وہ اپنا حق نمائندگی نہیں ملتا پارلیمنٹ کے اندر۔ 2 مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جیسا کہ سینیٹر اسحاق ڈار نے ابھی تک اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھایا، ان کی سینٹ کی نشست جو ہے وہ خالی قرار نہیں دی جا سکی اور وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں اور پارلیمانی عمل کا حصہ بھی نہیں بنتے، جس کا پاکستانی جمہوریت اور سیاست کو نقصان ہوتا ہے۔ دوسری طرح اسی طرح بالکل چودھری نثار کی صوبائی اسمبلی کی نشست کا معاملہ تھا، جو کہ اتنا عرصہ تقریباً 3.25 سال تک جو ہے وہ لٹکا رہا۔ چودھری نثار نے صوبائی اسمبلی کی اپنی نشست کا حلف نہیں اٹھایا تھا، ان کے حلقے کے عوام بھی حق کے نمائندگی سے محروم رہے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے اندر۔ اور اب جب یہ باتیں چل رہی تھی کہ اس قسم کا آرڈیننس جو ہے حکومت لانے جا رہی ہے، تو اس کے بعد پھر چودھری نثار بھاگم بھاگ جو ہے وہ انہوں نے یہ کوشش کی، وہ پنجاب اسمبلی پہنچے، پہلی ٹرم میں انہیں ناکامی ہوئی، لیکن اگلی ٹرم میں پھر وہ حلف انہوں نے اٹھا لیا، حلف اٹھانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اور اب یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر 60 روز کے اندر سینٹ، صوبائی اسمبلی یا کسی بھی قومی اسمبلی یا بلدیاتی ادارے میں کوئی رکن اگر حلف نہیں اٹھائے گا تو اس کی جو نشست ہے وہ خالی قرار دے دی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی بڑی ترمیم جو کہ حلقہ بندیاں آبادی کی بجائے ووٹرز کی بنیاد پر کرنے کی ترمیم ہے، یہ بھی ایک درینہ مطالبہ تھا۔ مختلف جو اصلاحاتی ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، فیفن ہو گئے یا پل ڈیٹ ہو گئے یا دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی جانب سے بارہا یہ کہا جا چکا ہے، ہم خود بھی فیلڈ کے اندر یہ کور کر چکے ہیں کہ آبادیاں کیونکہ بہت زیادہ ہیں اور آبادی کی بنا پر حلقے بنائے جاتے ہیں اور 10 لاکھ تک کی آبادی کے اوپر بعض دفعہ ایک حلقہ جو ہے وہ بنتا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ ووٹرز کی بنیاد پر کرنے کی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ اور پارلیمنٹ کی جو قائمہ کمیٹی برائے جو ہے وہ پارلیمانی امور ہے، اس نے الیکشن اصلاحات کا جو بل منظور کیا ہے، اس میں ایک یہ شک بھی شامل ہے کہ ووٹرز کی بنیاد پر ترامیم جو ہیں وہ ووٹرز کی بنیاد پر جو حلقہ بندیاں ہیں وہ کی جائیں گی۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ملک کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے حلقے چھوٹے کر سکتے ہیں، ووٹرز رکھ سکتے ہیں ایک مخصوص تعداد کے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کتنے ووٹرز کے اوپر آپ نے ایک حلقہ بنانا ہے۔ اس طرح سے پھر یہ جو سارا پروسیجر ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، پاکستان میں انتخابی عمل مضبوط ہو سکتا ہے۔ تو 2 اہم ترین ڈیولپمنٹس گزشتہ دنوں میں اچھی خبروں کے دن ہیں کہ ایک تو چیئرمین نادرہ کی تعیناتی، جو کہ عمران خان کا جو ویژن ہے پاکستان میں انتخابی عمل کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے اس کو مضبوط بنا سکتا ہے، اور دوسرا یہ جو باقاعدہ طور پہ اس پروسیجر کا آغاز اب پارلیمنٹ کے اندر سے ہو گیا کہ پارلیمنٹ کی جو کمیٹی برائے پارلیمانی امور ہے، اس نے الیکشن اصلاحات کا جو بل ہے وہ کثرت رائے سے منظور کیا ہے، جس میں یہ 4-5 اہم ترین ترامیم ہیں جو آپ کی خدمت میں ہم نے رکھی۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔